رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آقا کے دور میں ایک یہودی کا انتقال ہوا، ایک یہودی کا انتقال ہوا تو اس کے پیچھے اس کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی بچی۔ آج جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بچے اور بیوی اس کے گھر میں رہ جاتے ہیں، اور جب بیوہ ہونے کا داغ کسی عورت کو لگ جاتا ہے تو زمانہ بڑی خراب نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، بیوہ ہونے کا داغ جو ہے ان عورتوں سے پوچھو جن کی زندگیاں اجڑ گئی۔ میرے مصطفیٰ کے دور میں ایک یہودی کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا زمانے میں موجود تھا، اس کی بیٹے کی ماں زمانے میں موجود تھی۔ ماں بیچاری غریب کیونکہ بیوہ ہو چکی تھی، اب آمدنی کا کوئی سہارا نہیں، کہیں سے آنے کا کوئی سہارا نہیں۔ کپڑے اس کے بدن پہ جو تھے وہ پہنتے پہنتے پھٹ گئے، اور جب کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تو اس خاتون کا بدن جگہ جگہ سے جھلکنے لگا، خاتون کا بدن جگہ جگہ سے دکھنے لگا۔ اے مسلمانوں، کل تو غیروں کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے بدن دکھنے لگتے تھے تو اسے ڈھانپنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ذرا دیکھو مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر کا حال یہ ہے کہ ان کے بیٹیوں کے بدن دکھتے ہیں تو بازاروں سے اور چھوٹے کپڑے لا کے اپنے گھروں میں دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایسے کپڑے پہناؤ بچیوں کو جس سے روز محشر تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے، ایسے کپڑے پہناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ جس سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آقا کریم کا دور ہے، یہودی کا انتقال ہوا، ننھا سا بچہ اس یہودی کا، اس کی بیوی کے کپڑے پھٹے اور وہ بچہ اپنی ماں کے قریب گیا، روتے ہوئے ماں کے گلے سے لپٹ گیا، کہا امی جان اگر اجازت تو میں اپنے چچا کے گھر چلا جاؤں۔ کہا بیٹا کیا کرنے جائے گا؟ اس یہودی کے بچے نے کہا امی آپ کے بدن کے کپڑے پھٹے ہیں، جگہ جگہ سے بدن دکھتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے چچا کے گھر جاؤں اور اپنے چچا سے آپ کی اس بات کو رکھو، یعنی یہ بات کہو اے چچا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، تم جانتے ہو، میری ماں غریب ہے تم جانتے ہو، اس کی بدن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں تمہیں معلوم ہے، اس کا بدن جگہ جگہ سے دکھتا ہے، اے میرے چچا میری ماں کے لیے ایک جوڑے کپڑے کا انتظام کر دو۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے گھروں میں بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں ہمارے بھائیوں کا اگر انتقال ہو گیا تو دوسرا بھائی اسی گھر میں موجود ہے جو اس بچے کا چچا لگتا ہوگا یا بڑا باپ لگتا ہوگا، اس کے بھتیجے ننھے ننھے ہیں، ان کے بدن میں پھٹے پھٹے کپڑے ہیں، لیکن بڑا باپ یا چچا کبھی ان بچوں پر نظر نہیں ڈالتا، آخر ان کی دیکھ ریکھ کون کرے، ان کی بیوی پر نظر نہیں ڈالتا، آخر اس کا انتظام کہاں سے کیا جائے؟ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ غیروں کا طریقہ ہے ہمارا نہیں۔ اس یہودی کی عورت نے کہا اے بیٹا یہ بیوہ کا جو داغ ہوتا ہے یہ بڑا عجیب داغ ہوتا ہے، یہ بڑا عجیب سخت داغ ہوتا ہے، تو بیوہ ہے تو ایک بیوہ کا بیٹا بن کے اگر چچا کے دروازے پہ جائے گا تو تیرا چچا تجھے دھکے مار کے بھگا دے گا، وہ تجھے کپڑے نہیں دے گا بلکہ تجھے منحوس کر کے ہٹا دے گا۔ اور اس نے کہا نہیں آخر دے گا کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا میرا کوئی رشتہ بنتا ہے، آخر وہ میرا چچا لگتا ہے، اس کا میرے باپ سے خونی رشتہ تھا، میرے باپ کا خونی بھائی تھا، اس لیے اس کا میرا کچھ رشتہ بنتا ہے، وہ درجے میں میرا باپ بھی لگتا ہے، اس لیے کیوں کر نہیں دے گا، ہمیں جانے کی اجازت دو۔ عثمان کا بیٹا اگر نہیں مانتا تو جا چلا جا۔ وہ بچہ چلتے ہوئے کھیلتے ہوئے اپنے چچا کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا چچا گھر میں موجود نہیں، چچا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، یعنی چچیرے بھائیوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہوا، ننھے سے بچے کی اوقات ہی کیا، کھیلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا آیا، چچا نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا گھر کے اندر لے کے چلا، جب گھر کے اندر چلا تو یہ بھتیجا بھی دوڑ کے قدموں سے لگ گیا، دامن پکڑ کے کہا چچا ذرا میری ایک بات سنو، میں ایک بات کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چچا چلتے ہی وہ بولا بتا تیرا آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا چچا ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو لے کے آیا ہوں۔ کہا بتا تجھ کو مجھ سے کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ پلٹ کے دیکھ نہیں رہا ہے، آگے چلتا جا رہا ہے، بچہ پیچھے سے دامن پکڑے ہے، چچا ایک بات کہنا ہے، چچا ایک فریاد رکھنے آیا ہوں۔ وہ کہتا جا رہا ہے اور اس کے جواب میں یہ چچا بھی کہتا جا رہا ہے
جب بتا کس لیے آیا ہے, بتا کیا بات کرنے کے لیے آیا ہے. اس ننھے سے بچے نے کہا چچا آپ کو معلوم ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا, وہ رشتے میں آپ کے بھائی لگتے تھے, میرے باپ لگتے تھے, ان کا آپ سے خون کا رشتہ تھا. کہا اور آگے کہنا کیا چاہتا ہے. کہا چچا مجھے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری ماں بھی زندہ ہے, اس کے آمدنی کا کوئی سہارا نہیں, اس کے بدن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں. چچا میرے دل کی چاہت یہ ہے تم میری ماں کے لیے ایک جوڑا کپڑا دے دو تاکہ میری ماں اپنے بدن کو چھپا سکے. اے مسلمانوں ذرا غور کرو, یہودی کا بیٹا اپنے چچا سے کہہ رہا ہے چچا ایک جوڑا کپڑا دے دو تاکہ میری ماں اپنے بدن کو چھپا سکے. چچا نے پلٹ کے کہا ارے منحوس, آج تو اس دروازے پہ آیا ہے, آج کے بعد اس دروازے پہ دکھائی نہ پڑنا. وہ تیری ماں کی منحوسیت تھی, اس نے میرے بھائی کو کھا لیا, اور تیری ماں ہی کی وجہ سے میرا بھائی دنیا سے چل بسا. یہ ان کا عقیدہ تھا یہ تو عورت کی منحوسیت کی بنیاد پہ کوئی مرتا ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی مرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے موت دینے کی وجہ سے مرتا ہے. کوئی کسی کی منحوسیت سے نہیں بلکہ وہ اپنی موت سے مرتا ہے, اسرائیل کے آنے سے مرتا ہے, وہ ملک الموت کے ملنے سے مرتا ہے, وہ کسی کی منحوسیت سے نہیں مرتا. اس چچا نے کہا بھاگ جا میرے دروازے سے, تیری ماں کی منحوسیت نے میرے بھائی کو کھا لیا. اب تو میرے دروازے پہ آ کے کیا میرے بچوں کے سر سے بھی باپ کا سایہ ہٹانا چاہتا ہے. ہمیں بچے کے دل کو صدمہ لگا, ٹھیس لگی, بچہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا. لیکن جب روتا ہوا بچہ گھر جا رہا تھا, راستے میں کسی عاشق رسول سے ملاقات ہوئی. اس شہدائی رسول نے دیکھا ننھا سا بچہ رو رہا ہے. بچے کے قریب آ کے اس نوجوان نے کہا بیٹا آخر کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. اس نوجوان اس ننھے سے بچے نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنی ماں کے لیے کپڑے مانگنے چچا کے پاس گیا تھا. میرے چچا نے کپڑے دینے سے انکار تو کیا ہی, ساتھ میں میری ماں کو اس نے منحوس کہا, مجھے بھی اس نے منحوس کہا, اور دروازے پہ نہ آنے کی دھمکی دی, ورنہ اس سے سزا دینے کی بات کہی. یہ طرح سنا تو کہا بیٹا تو چاہتا کیا ہے. کہا میں اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا ہوں, میرا باپ دنیا سے گزر گیا, اب میری ماں کا کوئی سہارا نہیں, میری ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ایک جوڑا کپڑا مل جائے تاکہ میری ماں اپنے بدن کو چھپا سکے, اپنے بدن کو ڈھانپ سکے. جب یہ بات اس عاشق رسول نے سنی تو کہا اے بیٹا میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں, میں تجھے ایک ایڈریس بتاتا ہوں, میں تجھے ایک انسان کا پتہ دیتا ہوں. اگر تو اس انسان کے پاس جائے گا تو یقین ہے تو اپنا سوال رکھے گا تو آج تک اس کے دربار سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا. اگر تو اس دربار میں اپنا سوال رکھے گا تو مجھے میرا پورا دعویٰ ہے کہ وہ آقا تیرے سوال کو پورا کرے گا, تیری ماں کے لیے چادر یا کپڑا عطا کرے گا. اس بچے نے کہا نوجوان نے میں چچا ذرا بتاؤ وہ در کون سا ہے. کہا وہ جو مسلمانوں کے نبی کہے جاتے ہیں, وہ جو مدینے کے تاجدار کہے جاتے ہیں, وہ جو رسولوں کے سردار کہے جاتے ہیں, وہ جو امام الانبیاء کہے جاتے ہیں, وہ جو طٰہٰ و یاسین کہے جاتے ہیں, وہ جو آقا سراج المنیر کہے جاتے ہیں, اس آقا کی بارگاہ میں چلا جا جسے عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے, ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے تم اپنی بات رکھو. اگر تم اپنی بات رکھو گے, اپنی فریاد رکھو گے, اپنا سوال رکھو گے تو آج تک کا معاملہ ہے کہ جتنے سائلوں نے اپنا سوال مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے, کسی کا سوال رد نہیں ہوا بلکہ آقا نے اسے مانگنے سے زیادہ عطا کیا ہے. جا کے تو مانگ کے دیکھ لے, تیرا مصطفیٰ تیرے سوال کو پورا کرے گا. تیری ماں کے لیے چادر یا کپڑا ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک حق ہے. نے سن تو لیا, یہودی کا بیٹا مسلمان کا بیٹا سن تو لیا, ارادہ ہوا کہ چلو چل کے مانگتے ہوئے چلیں, لیکن پھر دل میں خیال آیا اگر بغیر امی کے بتائے چلا گیا تو کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے. اے مسلمانوں ذرا غور کرو, ہمیں یہودی کا بیٹا ہے, ماں کا خیال کر رہا ہے, ہمیں ہم اور آپ تو مومن کے بیٹے ہیں, ایمان والے کی اولاد ہے, صاحب ایمان کی اولاد ہے, مصطفیٰ کے غلام کے بیٹے ہیں. ہمیں کتنا ماؤں کا خیال کرنا چاہیے. بے شک حق ہے. دل نے سوچا, اپنے آپ اکیلے میں فیصلہ کیا, امی سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تب وہاں جانا چاہیے.
अपने घर जल्दी जल्दी गया, माँ के पास पहुंचा, माँ के दामन पे सर रख, माँ की गोद में सर रख दिया। माँ ने सर को सहलाया, पूछा बेटा आखिर क्या हुआ? कहा माँ जो तूने कहा वही सच हुआ। माँ चचा ने कपड़ा न दिया, तुझे मनहूस कहा, मुझे धक्के मार के भगा दिया। कहा बेटा मैं कह रहा था रिश्ता तब तक होता है जब तक खून का रिश्ता जिंदा होता है। ये जमाने के लोग बड़े बेपरवाह हैं, बड़े बेमुरव्वत हैं, ये प्यार नहीं करते, ये मोहब्बत करते भी हैं तो अपनी जरूरत के एतबार से करते हैं। इसलिए अब मुझसे कोई रिश्ता रखने को तैयार नहीं। इतने में उस बच्चे ने सर उठा के कहा अम्मी लेकिन जब मैं आ रहा था तो मुझको किसी मुसलमान ने पता बताया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां चला जाऊं। उस मुसलमान ने ये दावा किया है कि अगर वहां जाओगे अपना सवाल रखोगे तो मुसलमानों के आका, नबियों के नबी, रसूलों के सरदार, वो अल्लाह के हबीब तुम्हारे सवाल को पूरा करेंगे। तुम्हारी माँ के लिए चादर या कपड़ा जरूर आता है। अम्मी अगर इजाजत हो तो हम चले जाए। हमें मक्के के जो या मदीने के जो काफिर थे ना, वो इस बात से डरते थे कि मोहम्मद का सामना ना हो जाए, डरते थे कहीं मुस्तफा का सामना ना हो जाए। क्यों डरते थे? उसकी वजह क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह अपने हबीब के चेहरे में वो कमाल अता किया था कि जो मुस्तफा के चेहरे पे प्यार भरी निगाह से देख लेता था दीवाना बनने पे मजबूर हो जाता। मुस्तफा के चेहरे का जो भी प्यार से एक निगाह देख ले दीवाना बनने पे मजबूर हो जाता। और दूसरा कमाल मेरे आका का ये था कि जिसे मेरे आका अपनी मुबारक आंखों से मोहब्बत भरी निगाह से देख ले, आका की नजरों में वो कशिश थी, आका की नजरों में वो कमाल था कि जिसे मुस्तफा देख ले वो भी दीवाना बनने पे मजबूर है। आका को जो प्यार से देखे वो भी दीवाना बनने पे मजबूर हो जाता था, और जिसे आका प्यार से देख ले उसे दीवाना बना के छोड़ा। की नजरों का कमाल वो औरत जानती थी इस कमाल का। उसने कहा बेटा मैंने सुना है वो जो मुसलमानों के नबी हैं, वो जो नबियों के इमाम हैं, वो जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिनका नाम है, उनकी नजरों में वो कमाल है कि वो जिसे प्यार से देख लेते हैं उसे अपना दीवाना बना लेते हैं। ए बेटा उनके पास न जा वरना वो तुझे देख लेंगे तो तू उनका दीवाना बन जाएगा, तेरे बाप दादा का धर्म छूट जाएगा। उसने कहा नहीं अम्मा ऐसा हरगिज नहीं होगा, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहा नहीं नहीं बेटा यही एक कमाल नहीं कि वो देख ले तो दीवाना बनना पड़े तुझे, उनके चेहरे में कमाल और भी है कि अगर तू प्यार से देख लेगा तो दीवाना बनने पे मजबूर हो जाएगा। कहा नहीं अम्मी वादा करता हूँ धर्म छोड़ के नहीं आऊंगा। कहा क्या करेगा? कहा पहले जाके शर्त लगा दूंगा, अगर मानेंगे तो सवाल रखूंगा वरना पलट के चला दूंगा। ये मुसलमानों जरा गौर करो, भिखारी जब दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आता है वो क्या कहता है? मालिक तेरे बच्चों को भला करे, मालिक तेरे बच्चियों को का भला करे, मालिक तेरा भला करे। दिन रात तो फूले फले सैकड़ों दुआएं देता है, तरह तरह की दुआएं देता है, सैकड़ों दुआओं से वो तुझे नवाजता है। तब एक मंगते को घर से थोड़ा सा चावल या गेहूं दिया। गौर करो भिखारियों को जब घर में देते दरवाजे पे आके भिखारी कहता है तेरे बेटे फले फूले, तेरे बच्चे भले रहे, अच्छा कमाए खाए, तू भी फले फूले, दिन रात तू तरक्की करे, दिन दूना रात चौगुनी तू तरक्की करी। बहुत दुआएं देता है, थोड़ा सा गेहूं या आटा देते हैं। लेकिन ये मुसलमानों अगर वही भिखारी दरवाजे पे आए और दरवाजे पे आके कहे हे घर मालिक 1 किलो आटा निकाल के दे दो, कौन है माई का लाल जो निकाल के दे देगा? सिर्फ इतना कह दे 1 किलो आटा निकालना हमको जरूरत है, हम तुम्हें दुआ नहीं देंगे। बताओ दे दोगे? कोई नहीं देगा। आओ जरा मुस्तफा की बारगाह में,
उस बच्चे ने कहा अम्मी इजाजत दो, मैं जाऊंगा, धर्म छोड़ के नहीं आऊंगा, वादा करता हूँ। पहले उनसे शर्त रखूंगा, मानेंगे तो सवाल रखूंगा, नहीं मानेंगे तो वापस चला आऊंगा। आका की बारगाह में वो बच्चा पहुंचा, सहाबा के मजमे के पीछे खड़ा, मेरे मुस्तफा की निगाह पड़ी, एक नन्हा सा बच्चा आया है। आका ने फरमाया मेरे जानिसार साहबी देखो बच्चा क्यों आया है, जरा उस बच्चे को मेरे पास लाया जाए। आका की बारगाह में जो उस बच्चे को लाया गया, मुस्तफा करीम की बारगाह में वो बच्चा नजरें झुकाए खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया क्यों आए हैं, क्यों तू आया है? उसने अर्ज किया या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, पहले वादा करो आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे वादा कर लेते हो कि कलमा पढ़ा के मुसलमान नहीं करूंगा तो क्यों आया हूँ, आने की वजह मैं बता दूंगा। पहले वादा करो कि आप अपना कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान नहीं करोगे। अगर वादा करोगे तब तो अपना सवाल बताऊंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा बेटा घबराता क्यों है, मैं वादा करता हूं जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मैं तुझे कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। इस्लाम किसी पे जबरन नहीं थोपा जाता। आका ने फरमाया जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मैं तुझे कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं बेटा बता तेरा फरियाद क्या। उसने कहा मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरी माँ बेवा है, अकेले है, आमदनी का कोई जरिया नहीं, उसके बदन के कपड़े फटे पुराने हैं, उसका जिस्म दिखता है, इसलिए आया हूँ। किसी ने आपको पता दिया है, कहा है कि सवाल रखोगे तो रद्द नहीं जाएगा, इसलिए आया हूँ कि अगर हो सके तो मेरी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा या एक चादर का इंतजाम कर दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया बस इतनी बात, कहा हुजूर इतनी बात। आका ने जो पैरहन शरीफ पहन रखा था उतार के उस बच्चे की गोद में रख दिया। फरमाया बेटा ले जा, इसे ले जा के अपनी माँ को पहना दे। एक तारीख बाज मौरखीन कहते हैं कि जो चादर ओढ़ रखी थी उसे उतार के दे दिया। बाज ने कहा पैरहन शरीफ उतार करके उस बच्चे की गोद में रखा। हमें वो तो मुस्तफा का चेहरा देख ही चुका था, वो तो गुलाम बनने का उसका दिल उछल ही रहा था, गुलाम बनने के लिए उसका दिल तो तड़प ही रहा था, लेकिन माँ से करके वादा आया था इसलिए सब्र करके वापस जाने लगा। जब वापस गया माँ के करीब पहुंचा, माँ के करीब पहुंच के माँ की गोद में मुस्तफा के पैरहन शरीफ को रखा। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा जैसे उस इंसान ने बताया था वो उससे बेहतर उन्हें मैंने पाया, उससे अच्छा मैंने उन्हें पाया। ऐसा चेहरे वाला मुझे मिला कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा चेहरा नहीं देखा, ऐसी नजरों वाला मुझे मिला कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा हुस्न जमाल वाला मैंने देखा कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा, ऐसा हसीन इंसान नहीं देखा, ऐसा चेहरा देखा जिस पे रहमतें बरस रही थी, जिस पे बरकतें उतर रही थी, जिस पे रब का कमाल दिख रहा था। तो कहा बेटा कहना क्या चाहता है? कहा अम्मी मैंने उनसे फरियाद रखा, अपनी बात रखी, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि तुम कलमा न पढ़ाओ तो हम आपको अपना सवाल बताएं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा बेटा जब तक तू नहीं चाहेगा मैं तुझे कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। आका है मेरी अम्मी वो बड़े नेक लगते थे, बड़ी शरीफ तबीयत के मालिक लगते थे, बड़े अच्छे लगते थे, बड़े मुबारक लगते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे। ऐसा लगता है कि इस वक्त अरब की धरती पर उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं, वही सबसे अच्छे हैं। उस खातून ने जब मुस्तफा के पैरहन शरीफ को उठाया तो मुस्तफा के जिस्म पाक से लगा हुआ पैरहन शरीफ, मुस्तफा का पसीना मुबारक उस पैरहन शरीफ में लग चुका था। पसीने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंची तो उसके दिल की दुनिया बदल गई, उठ के खड़ी हो गई और कहे बेटा कपड़ा बाद में पहनेंगे, ये पैरहन बाद में पहनेंगे, जरा ले चल मुझे भी उस हसीन चेहरे वाले को दिखा दे, उस हुस्न जमाल वाले को दिखा दे, उस कशिश पुरकशिश चेहरे वाले को दिखा दे, उस मुस्तफा की जियारत करवा दे। आगे आगे बच्चा चला है, पीछे पीछे माँ चली है। बच्चे को देख मेरे मुस्तफा ने कहा बेटा मैंने तो तेरी शर्त मानी है, बेटा बता तू आखिर क्यों आया है? उसने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अगली बार शर्त इसलिए लेके आया था कि अगर तुम कलमा न पढ़ाओ तो हम अपनी फरियाद रखेंगे, लेकिन अब की बार ये शर्त लेके आया है कि आप पहले कलमा पढ़ाओ फिर बाद में पैरहन शरीफ पढ़ना। आया है कि पहले आप मुझे मेरी माँ को कलमा पढ़ाओ, बाद में आपकी चादर ओढ़ी जाएगी। सरकार ने उन्हें कलमा पढ़ाया, मुशर्रफ का इस्लाम कर लिया और जमाने को
کو یہ درس دیا اپنے تو اپنے ہیں، خیروں کے ساتھ بھی حسن و احسان کر کے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے، ان کے دل کو جیت کے انہیں اپنا گرویدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے۔ غیروں کو میرے آقا نے نوازا۔ ہمیں آج عید کے دن ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے آتے ہیں، لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ میرا بھائی اگر دنیا میں موجود نہیں تو بچے بھتیجے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، اور بڑا باپ یا چچا کس نگاہ سے ان بچوں کو دیکھ لیتا ہے خدا جانے۔ کیوں ہم محبت نہیں جتاتے ہیں؟ کیوں ہم ان بچوں سے پیار نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان سے میرا رشتہ نہیں ہے؟ کیا ان سے میرا تعلق نہیں ہے خون کا رشتہ ہے۔ اے مسلمان، تو اگر چند پیسے کمائے تو اس کمائی میں تو یہ سمجھ کہ تیرا بھی حصہ ہے، تیرے بچوں کا بھی حصہ ہے، تیرے بھتیجوں کا بھی حصہ ہے، تیرے بھائی کا بھی حصہ ہے، تیری ماں کا بھی حصہ ہے، تیرے باپ کا بھی حصہ ہے۔ ہمیں جتنا زیادہ لوگوں کو کھلائے گا رب قدیر تیری آمدنی میں اتنی زیادہ برکتیں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی کماتا ہے تو اس کے نیچے جتنے کھانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا کہ رزق کا حصہ اس کمانے والے کی کمائی میں عطا فرماتا ہے۔ کوئی کمائے تو یہ نہ فخر کیا کرے کہ وہ اپنی محنت سے کماتے ہیں، یہ سوچ کے فخر کیا کرو کہ میں اپنے گھر والوں کی قسمت سے کماتا ہوں، میں ان کے حصے کا رزق کماتا ہوں۔ رب تعالیٰ ان کے حصے کی روزی بھی ہماری کمائی میں دیتا ہے۔ یہ سوچ کے کمایا کر، یہ سوچ کے کھلایا کر، زمین پہ وہ خوش ہوں گے دعا دیں گے، اب مدینے میں آقا خوش ہوں گے تیرے لیے دعا کریں گے، عرش پہ رحمان خوش ہوگا، اور جب سب خوش ہوں گے تو ٹھکانہ جنت میں بنایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کے تعلق سے ایک بات سنا، وقت زائد ہو رہا ہے، ایک گھنٹے مجھے وقت گیا تھا، ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، لیکن سن لو پیارے ماں کے تعلق سے ایک بات۔ آج ماں باپ کا بٹوارا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں۔ اسی مجمع میں اگر سچائی کے ساتھ لوگ بتا دیں تو 4-6 لوگ ایسے ہوں گے جو ماں باپ کا بھی بٹوارا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا بٹوارا کیسے ہوتا جانو؟ 4 بھائی جب الگ ہوتے ہیں تو 2 مہینہ باپ ایک بھائی کے ساتھ، 2 مہینہ ماں ایک بھائی کے ساتھ، 2 مہینہ ماں ایک دوسرے بیٹے کے ساتھ، پھر تیسرے بیٹے کے ساتھ، اس طریقے سے ماں باپ کا بٹوارا ہوتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کا بٹوارا ہوتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ننھے تھے، صرف پاؤں چلتے تھے، منہ سے تتلی زبان میں بولتے تھے، صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، باپ کہیں سے کما کے لاتا تھا۔ اس وقت ہمارے دل کے یہ جذبہ آواز تھی، ہمارے منہ کی یہ آواز تھی، ابا حضور آئے ہیں، میرے ابا ہیں، میرے پاپا ہیں، میرے پاپا ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اپنے بچپن میں نظر ڈالو، اپنے بچپن میں نظر نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں پہ نظر ڈالو۔ جب تم کما کے کہیں سے آتے ہو تمہارے بچے تمہارے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں، ہر بیٹا تمہارا یہ کہتا ہے میرے پاپا ہیں، میرے پاپا ہیں، چھوٹا کہہ رہا ہے میرے پاپا ہیں، بڑے نکل نہیں میرے پاپا ہیں۔ بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، ننھے بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، اس لیے لڑ جاتے ہیں، چھوٹا رونے لگتا ہے کہ نہیں وہ میرے پاپا ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پاپا ہیں۔ اب باپ جو ہے چھوٹے بیٹے کو تسلی دیتا ہے، بڑے کو سمجھاتا ہے بیٹا تم خاموش رہو، تم سمجھدار ہو، چھوٹے کو تسلی دیتا ہے نہیں بیٹا ہم تمہارے پاپا ہیں، وہ تو اس کو تسلی دے رہا ہے۔ ہمیں کیا وقت ہے، کل جب ہم چھوٹے تھے پاؤں چلتے تھے، صحیح شعور نہیں رکھتے تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، چلنے کمانے کے لائق نہیں تھے، تب تو ہمارے منہ کی آواز یہ تھی کہ ہمارے پاپا ہے، ہمارے پاپا ہے، ہماری ممی ہے، ہماری ممی ہے، ہماری ماں ہے۔ کل تو ہماری آوازیں یہ تھی، آج کس آپ نے سوندھا ہے کہ آج جوان ہوئے ہیں، کمانے کے لائق ہوئے ہیں، چند بچے ہمیں ملے ہیں تو آوازیں بدل گئی ہیں۔ ہمارے ابا ہیں تو تمہارے بھی تو ابا، جوانی میں آواز بدل جاتی ہے، بھائی لڑتے ہیں کہ ہم ہی کھلائیں، کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کل تو لڑتے تھے کہ نہیں ہمارے ہیں، آج کہہ رہے کیا ہمارے ہیں تو تمہارے نہیں ہیں، دوسرا کہتا ہے ہمارے ہیں تو تمہارے نہیں ہیں۔ مسلمانوں ہیں تو سب کے، لیکن آؤ مصطفیٰ کا فرمان سنو،
آقا فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک ماں کے تیز بولو، میں تھک چکا ہوں، 1 گھنٹے ہو گئے، میں تھک چکا ہوں۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیں باپ کو راضی کر لے، جنت میں جانے کا در کھل جائے گا۔ ماں کو راضی کر لے، جنت میں جانے کے رہنے کے لیے گھر کھل جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کو راضی کر لے، جنت کا در کھل جائے گا۔ ماں کو راضی کر لے، جنت میں رہنے کو گھر مل جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کو نہ ناراض کیا کرو۔ پھر کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ اللہ خوشائی کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے پیش کی، اے میرے مولا پہلے مجھے پھر سارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام رسول اللہ میں قربان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں قربان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔